کچھ کہانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ آپ جانتے ہیں دھندلا جاتی ہیں، لیکن کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، 4 سوئی ہوئی شہزادیوں کی داستان، اور اس سوال پر کہ سچی بہادری آخر ہوتی کیا ہے؟ اور یہی سوال، یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ سوچئے ذرا، ایک ایسا طلسم جسے بڑے بڑے جنگجو اور طاقتور بادشاہ نہیں توڑ سکے، کیا اسے کوئی عام سا مسافر توڑ پائے گا؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس طاقت تو نہیں، لیکن ہاں، سچائی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے محل سے۔ تصور کریں، ایک گھنا جنگل ہے اور اس کے بیچ میں ایک محل، دنیا کی نظروں سے بالکل غائب۔ اب ہوا یہ کہ ایک حاسد پری نے اس پر ایک بہت ہی گہرا جادو کر دیا، ایسا جادو کہ محل اور اس میں موجود ہر چیز، یہاں تک کہ بادشاہ کی 4 بیٹیاں ایک لمبی گہری نیند میں چلی گئیں۔ اور یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، نہیں، یہ تو جیسے وقت کو ہی قید کر دیا گیا تھا۔ یہ شہزادیاں کوئی عام شہزادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ زندگی کی 4 سب سے خوبصورت خوبیوں کی علامت تھیں۔ ماہین تھی امید کی روشنی، سحر علم کی پیاس، ناہید فن کی روح، اور ریشم فطرت سے محبت کی تصویر۔ تو جب وہ سو گئیں تو سمجھیں کہ پوری سلطنت کی روح ہی سو گئی۔ لیکن امید کی ایک ہلکی سی کرن ابھی باقی تھی۔ جو نیک پریاں تھیں، انہوں نے محل کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بنا دیا۔ اچھا، یہ کوئی اینٹ پتھر کی دیوار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک امتحان تھا، ایک شرط تھی کہ اسے صرف وہی شخص پار کر سکتا ہے جس کا دل، آپ سمجھیں، بالکل پاک ہو، لالچ اور خود غرضی سے بالکل دور۔ اور صرف اسی ایک شرط کی وجہ سے صدیاں گزر گئیں، مگر کوئی بھی اس محل تک پہنچ نہیں پایا۔ اور پھر جب دنیا اس جادوئی محل کو تقریباً بھول ہی چکی تھی، وہاں سے ایک نوجوان مسافر ارسلان کا گزر ہوا۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی بہت بڑا جنگجو۔ وہ تو بس ایک عام سا لڑکا تھا جس کی سب سے بڑی دولت اس کا صاف دل اور اس کی نیک نیت تھی۔ تو جیسے ہی ارسلان نے انجانے میں اس جادوئی رکاوٹ کو چھوا، وہ ایک لمحے میں، بس یوں سمجھے، ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ یہ منظر خود اس بات کا ثبوت تھا کہ سب سے بڑی طاقت تلوار میں نہیں، بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ ایسا لگا جیسے وقت نے خود اپنا انتخاب کر لیا تھا، اور وہ انتخاب ارسلان تھا۔ جب ارسلان محل کے اندر پہنچا تو اس نے 4 شہزادیوں کو ایک ابدی نیند میں سوئے ہوئے دیکھا۔ تبھی ایک پراسرار آواز گونجی جس نے اسے بتایا کہ اس طلسم کو توڑنے کا راستہ ان شہزادیوں کے خوابوں سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی اسے ہر شہزادی کے خواب میں داخل ہو کر ایک آزمائش کو پار کرنا ہوگا۔ تو اس کی پہلی منزل تھی شہزادی ماہین کا خواب، جو امید کی علامت تھی۔ یہاں اس نے خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں ایک بہت بڑا اندھیرا ایک اونچے مینار میں قید ماہین کی روشنی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا تھا۔ یہ دراصل ہمت اور خود اعتمادی کا امتحان تھا۔ یہاں ارسلان نے اندھیرے سے لڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کا سامنا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل اندھیرا باہر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے خوف پر قابو پایا، اس کے دل سے ایک ایسی خالص روشنی نکلی جس نے نہ صرف مینار کو توڑ دیا، بلکہ اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اگلا خواب تھا شہزادی سحر کا، جو علم کی بہت شوقین تھی۔ یہ ایک ایسی لائبریری تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور وہاں سحر کو علم کی ہی زنجیروں نے جکڑ رکھا تھا۔ یہاں آزمائش طاقت کی نہیں، بلکہ عقل اور دانائی کی تھی۔ سحر نے ارسلان سے 3 پہیلیاں پوچھیں۔ پہلی، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، محبت۔ دوسری، وہ کون سا ہتھیار ہے جسے کبھی زنگ نہیں لگتا؟ جواب تھا، سچائی۔ اور آخری، وہ کون سا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ علم کا سفر۔ یہ جوابات کتابوں میں نہیں تھے، بلکہ زندگی کے تجربے سے آئے تھے، اور ہر صحیح جواب کے ساتھ ایک زنجیر ٹوٹتی گئی۔ تیسری آزمائش سے لے گئی شہزادی ناہید کے خواب میں، جو موسیقی کی ماہر تھیں۔ یہ ایک بہت ہی اداس اور خاموش جھیل تھی جس کی گہرائی میں ایک دیو نے ناہید کی آواز کو قید کیا ہوا تھا۔ اب دیو کی شرط یہ تھی کہ کوئی ایسی دھن سنائی جائے جو پتھر جیسے دل کو بھی رلا دے۔ یہ امتحان تھا ہمدردی کا۔ ارسلان نے کوئی شاہی گیت نہیں گایا، بلکہ بس آنکھیں بند کیں اور اپنی ماں کی سکھائی ہوئی لوری گنگنانے لگا۔ اس سادہ سی دھن میں اتنی محبت اور اتنا خلوص تھا کہ جھیل کا پانی کانپ اٹھا،
اور وہ دیو آنسو بن کر پگھل گیا۔ اب باری تھی آخری امتحان کی۔ شہزادی ریشم کے خواب میں جو فطرت سے محبت کرتی تھی، یہ ایک گہرا جنگل تھا جہاں ایک بہت بڑے اژدہا نے اس کا راستہ روک لیا اور انسان اور فطرت کے رشتے پر ایک سوال پوچھا۔ یہ امتحان تھا احترام کا۔ ارسلان نے بڑی سادگی سے جواب دیا، انسان فطرت کا مالک نہیں، اس کا محافظ ہے۔ اگر وہ اپنے ہی گھر کو تباہ کرے گا تو آخر میں خود بھی مٹ جائے گا۔ یہ جواب سنتے ہی اژدہا مسکرایا اور غائب ہو گیا، اور یوں لگا جیسے پورا جنگل خوشی سے جی اٹھا ہو۔ جیسے ہی چوتھی آزمائش مکمل ہوئی، ارسلان واپس اپنی دنیا میں آ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے پورا محل جوگ اٹھا۔ ہر طرف سے دھول روشنی میں بدل گئی اور چاروں شہزادیاں مسکراتے ہوئے نیند سے بیدار ہو گئیں۔ صدیوں پرانا طلسم آخر کار ٹوٹ چکا تھا۔ شہزادیوں نے ارسلان کو بتایا کہ اس نے صرف انہیں نہیں جگایا بلکہ ان خوبیوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا ہے جن کی وہ خود علامت تھیں۔ اس کی ہمت، اس کی دانائی، اس کی ہمدردی اور فطرت کے لیے اس کا احترام، یہی دراصل اس طلسم کو توڑنے کی اصل چابیاں کیں۔ بادشاہ اور پوری سلطنت نے ارسلان کو اپنا ہیرو مان لیا۔ اس کی بہادری کے بدلے میں اسے وہ انعام پیش کیا گیا تھا جو شاید کسی کے تصور سے بھی بڑا تھا، آدھی سلطنت اور کسی بھی ایک شہزادی سے شادی کا اختیار۔ بادشاہ نے کہا، تم نے ہمیں وقت کی قید سے آزاد کیا ہے، اب یہ سلطنت تمہاری ہے، جو چاہو مانگ لو۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جسے ٹھکرانا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن ارسلان نے مسکرا کر کہا، میرا انعام سلطنت یا دولت نہیں ہے، میرا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ مجھے اپنے دل کی سچائی کو آزمانے اور اسے ثابت کرنے کا موقع ملا۔ اور یہیں پر آ کر یہ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف دنیاوی انعام تھا، طاقت، حکومت، دولت، اور دوسری طرف ارسلان کا اپنا انعام تھا، کردار کی پختگی اور ضمیر کا سکون۔ اس نے وہ راستہ چنا جو باہر نہیں بلکہ اندر کی طرف جاتا ہے۔ ارسلان تو اپنے گاؤں واپس چلا گیا، لیکن اس کا سبق ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہ گیا۔ جب شہزادیوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے ارسلان سے سیکھے ہوئے اسی سبق کی بنیاد پر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جہاں بہادری کا مطلب جنگیں جیتنا نہیں بلکہ انصاف اور خلوص تھا۔ تو یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اصل بہادری آخر ہے کیا؟ ایک سلطنت کو فتح کر لینا یا اپنے نفس کی خواہشات کو فتح کرنا؟ کیا خود کو پہچاننے سے بڑی بھی کوئی فتح ہو سکتی ہے؟